السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاذ وبرکاتہ۔ محترم کے ساتھ آج ہم سفر ہونے کا موقع ملا، تو ان ساعتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھتے ہوئے ان سے کچھ سوالات میں نے کرنے ہیں، جی بسم اللہ۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب استاذ بھی ہیں ہمارے اور ایک صاحب عہد تخلیق کار بھی ہیں، تو ان کا مکالمہ ایک زمانے کے لیے بلکہ زمانوں کے لیے کسی سوغات سے کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے سوال سر کہ ماشاءاللہ پشت و شاعری، اردو شاعری میں آپ نے تجربات کیے، ایک نام بنایا، ایک روایت کی پاسداری کی، ایک نئے روایت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار صاحب فکشن کی طرف آتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، اپنے عہد کے طرز احساس کو قصے میں بیان کرتے ہیں، اور پھر اگلے پڑاؤ میں آپ ناول کی طرف آئے ہیں۔ تو سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ناول نگاری کا دھیان، توجہ، تحریک کیسے ملی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ سلامت رہیے ڈاکٹر اسحاق وردک صاحب۔ آپ ہمارے پشاوری ادب کا مرکز ہیں، مرکز آئے، بہت شکریہ سر۔ اور ہم اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑے سے دور ہٹ جاتے ہیں کہ آپ کو سامنے پاتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ جو ریاضتیں کر رہے ہیں تو وہ ذمہ داری نبھ رہی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور یہ کہ جس طرح زندگی کے موسم ہوتے ہیں، بہار، خزاں وغیرہ وغیرہ، اس طرح ادبی تخلیقات کے بھی موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بہت خوب سر۔ تو شاعری کا اپنا موسم ہے، اور نثری مصروفیات کا اپنا موسم ہے۔ تو جو تخلیق آنی ہوتی ہے وہ اوپر سے ہمیں قابو میں لیتی ہے اور ہمیں کنٹرول کرتی ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو دونوں میں زندگی کی حقیقتیں بیان ہوتی ہے، منظوم حقیقتیں، اور چونکہ حافظہ بڑی تیزی کے ساتھ ان حقیقتوں کو قبول کرتا ہے تو اس طرف غالب رجحان رہا، لیکن پھر سنجیدہ عمر میں بعض حوالے ایسے تھے جو تفصیل طلب تھے، جی، جو اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ ان کو تمام تر جزویات کے ساتھ قلم بند کیا جائے۔ تو افسانہ اور ناول نگاری اس کے لیے بہترین اصناف ثابت ہو رہی تھی، اور یہ کہ میں نے شعوری کوشش نہیں کی، بس ایک بہاؤ تھا مجھے لے جا رہا تھا، اور منزل اس وقت نامعلوم تھی، لیکن جب سفر رکا تو پتہ چلا کہ بے سمت سفر نہیں تھا۔ تو اس کے اندر زندگی کا تجربہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے ارد گرد کے جو بعض اہم کردار ہوتے ہیں جن کو ہم شاعری میں پیش نہیں کر سکتے، یا شاعری میں ان سے فائدہ اٹھانا اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، تو ناول اس کے لیے بہترین میدان عمل تھا اور زیادہ تسلی ہوتی ہے۔ شاعری میں بھی وہ ایک تزکیہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی نسلوں کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کر رہا ہوں، ان کی دھڑکنوں میں اپنی سانسوں کو ملا رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ استاذ محترم۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں افسانہ لکھا گیا، لیکن ناول کی تاریخ اور روایت پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو رحیم گل کا نام سامنے آتا ہے، تو افسانہ نگار بھی موجود ہیں، تو یہ کیوں ناول لکھنا مشکل ہے، یا ناول کے ساتھ ایک لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، زندگی کی یادوں میں کھونا ہوتا ہے، یا زندگی سے کچھ لمحے نکالنے ہوتے ہیں، بلکہ وہ 25واں گھنٹہ اور ہفتے کا 8واں دن اس میں نکالنا ہوتا ہے؟ تو یہ بتائیے کہ یہ ریاضت کیسے آپ نے کی اتنی مصروف زندگی میں؟ آپ نے کہا کہ بہاؤ تو ہے، لیکن اس کی اگر وضاحت فرمائیں۔ اور آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا ہے کہ زیادہ تفصیل طلب کام ہے، زیادہ حساسیت کا متقاضی عمل ہے، زیادہ بہتر نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک حوالہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو
فرصتوں کے حوالے کرنا ہے، فرصت کے لمحات میسر آنا ہوتا ہے. لیکن دوسرا حوالہ یہ ہے کہ اگر یہ تحریک اوپر سے ہے اور کوئی دوسری قوت ہم سے یہ کام لے رہی ہے تو پھر ہم تو بے بس ہوتے ہیں. بالکل ہم سے وہ کام صرف سرزد ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوالے دونوں کسی نہ کسی صورت موجود رہے ہیں. ان تخلیقات کے پس منظر میں اگر یہ حوالے نہ ہوتے تو ایک جملہ بھی آدمی نہیں لکھ سکتا. تو یہ دوستوں کی محبتیں ہیں. زندگی نے جو کچھ مجھے دیا تھا، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. دنیا نے تجربات و حوادث کی تو شکل محض میں لوٹانا نہیں ہوتا، جی وہ لمحے تو ہم گزار چکے ہوتے ہیں. امانتیں ہوتی ہیں وہ ہاں ہمارے. جی، ان لمحوں کی بنیاد پہ ہمیں آگے کا سفر طے کرنا ہوتا ہے، منزل دکھانی ہوتی ہے اور امکانات واضح کرنا ہوتے ہیں. تو کچھ زندگی کے امکانات جو مجھے نظر آئے اور میں سمجھتا تھا کہ شاید میرے بغیر ان کو کوئی دوسرا آدمی اس طرح واضح نہیں کر سکے گا، نمایاں نہیں کر سکے گا. تو میں نے اپنے انداز کی کوشش کی اور ایک تائید غیبی بھی حاصل تھی. اور وہ میں سمجھ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں لیکن ایک سطر تک نہیں لکھ سکتے، اور بعض اوقات ہم لکھنا نہیں چاہتے لیکن بس لکھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک الہامی سلسلہ بھی تھا، ایک ریاضیاتی عمل بھی تھا، ہنر بھی اس میں انوالو تھا. اب انتظار ہے کہ رد عمل کیا آتا ہے. استاذ محترم، آخری سوال بلکہ ایک استدعا کہ نئے تخلیقکاروں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کا تخلیقی عمل ثمربار بھی ہو اور وہ اچھا لکھ سکیں، اپنے عہد کے طرز احساس کو سمجھ سکیں اور تخلیقی حوالے سے ان کو وہ دوام حاصل ہو جو ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار کے تخلیقی لفظ کو حاصل ہے؟ ڈاکٹر محترم، میرے پاس کوئی نیا جواب تو نہیں ہے. میں وہی باتیں دہراؤں گا کہ ایک تخلیق کار کو اپنے عہد کے ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے، ماضی کے ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور وہ مستقبل کے جو امکانات نظر آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ذات اور کائنات کا مشاہدہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک ناول نگار، ایک تخلیق کار اگر عالم کائنات کا مشاہدہ نہیں کرتا، اپنے اندر ڈوبتا نہیں ہے، تو نرا مطالعہ شاید اسے اتنا فائدہ نہ پہنچا سکے. پھر وہ مطالعے کا اثر اس کے ذہن پہ قائم رہتا ہے، وہ تخلیقی جودت کی طرف نہیں بڑھ سکتا. تو یہ حوالے بہت زیادہ ضروری ہیں، مشاہدہ کائنات اور یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ مکالمہ کرنا، کائنات کے ساتھ مکالمہ کرنا. اگر ایک تخلیق کار وقت دے سکتا ہے، ایک مراقبے سے خود کو گزار سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ لکھے گا وہ باثمر رہے گا اور وہ روایت میں اضافے کا باعث بنے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ استاذ محترم، کچھ اشعار عنایت کیجیے گا. کہیں پیمانے ٹوٹے ہیں، واہ، کہیں پیمان ٹوٹا ہے، ہائے جو کچھ بھی بہر صورت ہمارا مان ٹوٹا ہے. واہ واہ. اور حوادث کے مگر اسباب پر بھی غور ہے لازم، یہ آئینہ جو کرچی ہے کوئی انسان ٹوٹا ہے. واہ واہ. اور ڈاکٹر صاحب شعر ہے کہ ارشاد. میں سمجھا ہوں کسی نے پیار کے رشتوں کو ٹکرایا، کہیں جو طاق سے گر کر کوئی گلدان ٹوٹا ہے. واہ واہ. اور شعر ہے کہ اسے تسخیر کر کے بھی پشیمانی سی ہے دل میں. واہ. اسے تسخیر کر کے بھی پشیمانی سی ہے دل میں، اگر کچھ کفر ٹوٹا ہے تو کچھ ایمان ٹوٹا ہے. واہ واہ. اور اسے معلوم ہے اظہار گلدستہ ہے رنگوں کا، واہ. نہیں بکھرا مگر ایک درد سے ہر آن ٹوٹا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ استاد محترم، بہت شکریہ.